اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے نقطۂ نظر کے مطابق خدا کو پہچاننے کا طریقہ۔ جب کوئی شیر خوار بچہ دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کا پستان پکڑ کر دودھ پینے کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ حقیقت میں دودھ پینا چاہتا ہے۔ اگر وہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے جاتا ہے تو اس کا اصلی مقصد کھانا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے مغالطہ ہوا ہے اور جو چیز اس نے اٹھائی ہے وہ کھانے کی چیز نہیں ہے تو اسے پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح انسان جس مقصد کے لیے تگ و دو کرتا ہے در حقیقت اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے چوک ہو گئی ہے اور وہ غلط راستے پر چلتا رہا ہے تو وہ اپنی غلطی اور فروگزاشت کی وجہ سے آزردہ ہوتا ہے اور ایک غلط مقصد کی خاطر تکلیف اٹھانے پر اسے افسوس ہوتا ہے۔ دراصل انسان ہر سہو اور خطا سے بچنا چاہتا ہے اور جہاں تک ممکن ہے اپنا صحیح مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی فطرت اور جبلت کی روح سے حقیقت پسند واقع ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ اور ہر حالت میں حقیقت کو تلاش کرتا ہے اور سچائی کی پیروی کرتا ہے۔ یہ اس کی فطری عادت ہے جو اس نے کسی سے نہیں سیکھی۔ اگر کسی وقت انسان سرکشی کا اظہار کرتا ہے اور سچائی اور حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ غلطی کھا جاتا ہے اور سچائی اور حقیقت اس پر واضح نہیں ہوتی۔ اگر اسے سچائی اور حقیقت کا علم ہو جاتا تو وہ غلط راستے پر نہ چلتا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوا و ہوس کے اثر کے تحت انسان ایک قسم کی روحانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے سچائی کا میٹھا ذائقہ اس سے کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت وہ سچائی کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی پیروی نہیں کرتا، حالانکہ وہ سچائی کے درست ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، پھر بھی وہ اس کی مطابقت سے باز رہتا ہے۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مضر اور نقصان دہ چیزوں کا عادی ہو کر وہ اپنی انسانی جبلت کو جو خطرے کو دور کرنے اور نقصان سے بچنے کی متقاضی ہے پامال کر دیتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں، جیسا کہ کچھ لوگ سگریٹ، ہیروئن، بھنگ اور شراب وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید انسان کو حقیقت پسندی اور سچائی کی پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اس بارے میں بے حد اصرار کرتا ہے۔ وہ اپنے بہت سے بیانات کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت پسندی اور سچائی کی پیروی کرنے کی جبلت کو زندہ رکھیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے، کیا سچائی کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ سورہ یونس آیت 32۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے، اچھے کام کرتے رہے، سچائی کی پیروی کرتے رہے اور ایک دوسرے کو سچائی پر قائم رہنے کی سفارش کرتے رہے، باقی سب لوگ گھاٹے میں ہیں۔ سورہ عصر آیت 2-3۔ ظاہر ہے کہ خدا نے یہ تمام تاکید اس لیے کی ہے کہ اگر انسان اپنی حقیقت پسندی کی جبلت کو زندہ نہ رکھے اور سچائی اور حقیقت کی پیروی نہ کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہوگا۔ وہ ہر ہوس آمیز اور دل کو لبھانے والے قول و فعل کے پیچھے بھاگے گا اور غلط اور بیہودہ خیالات میں گرفتار ہو جائے گا۔
یہی وہ وقت ہوگا جب وہ اپنے راستے سے جو انسان کا اصلی سرمایہ ہے ہٹ جائے گا اور ایک چوپائی کی طرح اپنی ہوا و ہوس لاابالی پن اور نادانی کی بھینٹ پر چڑھ جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، تم ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو جو اپنی ہوائے نفس کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ان کی اصلاح اور تربیت کر سکتے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ ان میں سے بیشتر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ سورہ فرقان آیت 44۔ جب انسان کی حقیقت پسندی کی جبلت زندہ ہو جائے اور سچائی کی پیروی کرنے کی عادت اس کے اندر کام کرنے لگے تو حقیقتیں یکے بعد دیگرے اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جس سچائی اور حقیقت کو وہ پا لیتا ہے، کشادہ بازوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے اور ہر روز سعادت اور خوش نصیبی کی جانب ایک نیا قدم اٹھاتا ہے۔ پیدا کرنے والے کا وجود۔ قرآن مجید فرماتا ہے، جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا اس کے وجود کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ سورہ ابراہیم آیت 10۔ توضیح۔ دن کی روشنی میں ہر چیز انسان کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو، دوسروں کو اور گھروں، پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے تو وہ تمام چمکتی دمکتی چیزیں جو اپنی روشنی کھو بیٹھتی ہیں، اور اس وقت یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روشنی ان کی اپنی نہیں تھی بلکہ سورج کی تھی، جو ایک قسم کے رابطے کی وجہ سے انہیں روشن کر رہا تھا۔ سورج خود روشن ہے اور اپنے نور سے زمین کو اور اس میں موجودہ چیزوں کو منور کرتا ہے۔ اگر ان چیزوں کی روشنی اپنی ہوتی تو یہ کبھی بھی اس سے محروم نہ ہوتی۔ انسان اور دوسرے زندہ حیوانات اپنی آنکھوں، کانوں اور دوسرے حواس کے ذریعے چیزوں کی سوجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اندرونی اور بیرونی اعضاء کی بدولت مختلف کام کرتے ہیں۔ تاہم کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کی محسوس کرنے، حرکت کرنے اور کوئی کام کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ وہ مر جاتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو شعور، ارادہ اور حرکت ان جانداروں میں دیکھنے میں آتی ہے وہ ان کے جسم کی نہیں بلکہ روح کی ہے۔ چنانچہ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو ان کی زندگی اور عمل کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر دیکھنے اور سننے کا تعلق فقط آنکھوں اور کانوں سے ہوتا تو ضروری تھا کہ جب تک یہ دونوں اعضاء موجود ہوتے دیکھنے اور سننے کا عمل بھی جاری رہتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہی صورت اس وسیع کائنات کی ہے جس کے اجزاء میں سے ہم خود ایک جز ہیں، اور اس کے وجود کے ہونے میں ہرگز کوئی شک نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی ناقابل تردید ہستی اور پیدائش خود اس کی اپنی دی ہوئی ہوتی تو پھر اس کا اس سے محروم ہونے کا کوئی سوال نہ ہوتا، لیکن ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اجزاء یکے بعد دیگرے اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں اور ہمیشہ تغیر و تبدل کی حالت میں رہتے ہیں، ایک حالت سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور دوسری حالت اختیار کر لیتے ہیں۔ بس ہمیں قطعی طور پر اس فیصلے پر پہنچنا چاہیے کہ تمام موجودات کی ہستی اور پیدائش کا سرچشمہ کوئی اور چیز ہے جو اس کو پیدا کرنے والی اور ظاہر کرنے والی ہے۔ بس یوں ہی وہ پیدا کرنے کے عمل کا رابطہ کسی چیز سے منقطع کر لیتی ہے، وہ چیز نیست و نابود ہو جاتی ہے اور اپنی ہستی کھو بیٹھتی ہے۔ جس ہستی کا لامحدود وجود دنیا کا سہارا ہے اور اہل دنیا کی نگہداشت کرتا ہے، اسے اللہ کا نام دیا جاتا ہے۔
وہ ایک ایسا وجود ہے جس کے نیست و نابود ہونے کا کوئی سوال نہیں، ورنہ دوسری موجودات کی طرح اس کا وجود بھی خود اس کی اپنی طرف سے نہ ہوتا بلکہ وہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا۔ قرآن اور توحید۔ اگر انسان اپنی پاک سرشست اور پرسکون دل کے ساتھ کائنات پر نگاہ ڈالے تو وہ اس کے چپے چپے میں پیدا کرنے والے کے پاک وجود کی نشانیاں اور ثبوت دیکھے گا، اور ہر در و دیوار سے اسے حقیقت کی گواہی سنے گا، کیونکہ انسان اس دنیا میں جس چیز سے بھی دوچار ہوتا ہے وہ یا تو ایک مظہر ہے جسے خدا نے پیدا کیا ہے، یا کوئی حیثیت ہے جو خدا نے اس مظہر میں رکھی ہے، یا کوئی نظام ہے جو خدا کے حکم سے ہر چیز کو اپنے زیر تسلط رکھتا ہے۔ خود آدمی بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے، اور اس کا سراپا اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ نہ اس نے اپنی ہستی کو خود پیدا کیا ہے، نہ زندگی کا وہ پروگرام جس کی ابتدا اس کی پیدائش کے لمحے سے ہی ہو جاتی ہے خود اس نے وضع کیا ہے، نہ ہی وہ اس نظام کو اتفاقی اور ٹوٹا پھوٹا قرار دے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی ہستی اور اس کے نظام کو اس محیط سے نسبت دے سکتا ہے جس میں وہ وجود میں آیا ہے، کیونکہ وہ محیط اپنی ہستی کو اور اس نظام کو جو اس پر حکومت کرتا ہے خود وجود میں نہیں لایا، اور نہ ہی وہ اتفاق سے خود بخود پیدا ہو گیا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ کائنات کے لیے ایک مبدع کا اعتراف کرے جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ وہی ہے جو ہر موجود کو ہستی بخشتا ہے اور پھر بقا کی شاہراہ پر جس کا ایک خاص نظام ہے اس کے لیے مخصوص کمال کی جانب اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ چونکہ انسان دیکھتا ہے کہ تمام چیزوں کی پیدائش ایک دوسری سے مربوط ہے اور دنیا میں صرف ایک ہی نظام جاری ہے، لہٰذا وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور اس نظام کو چلانے والا ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اگر خدائے واحد کے علاوہ اور خدا بھی آسمان اور زمین میں یعنی دنیا میں موجود ہوتے تو دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ سورہ انبیاء آیت 22۔ توضیح: اگر کئی ایک خدا دنیا میں حکومت کر رہے ہوتے اور جیسا کہ بت پرست کہتے ہیں دنیا کے ہر حصے کا انتظام ایک الگ خدا کے ہاتھ میں ہوتا تو کئی ایک خدا ہونے کی وجہ سے دنیا میں ہر جگہ کا نظام بھی الگ ہوتا۔ اس صورت میں دنیا لازمی طور پر تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام اجزاء مکمل طور پر ایک دوسرے سے مربوط اور ہم آہنگ ہیں، اور سبھی مل کر ایک نظام تشکیل دیتے ہیں۔ لہٰذا کہنا چاہیے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا بس ایک ہی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ وہ کئی خدا جو فرض کیے گئے ہیں شاید وہ سمجھدار ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان کے اختلاف کے نتیجے میں دنیا تباہ ہو جائے گی، اس لیے وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے۔ تاہم سوچنے کا یہ انداز غلط ہے، کیونکہ وہ خدا جو کائنات یا اس کے کسی گوشے کا انتظام چلاتا ہے، تخلیق کا نظام اسی کا فعل ہے، اور وہ ہماری طرح فکر و خیال کے تحت کام نہیں کرتا۔ اس قول کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ پہلے ہی دن سے کہ جب ہماری آنکھ اس دنیا میں کھلتی ہے اور ہم اس میں جاری نظام کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس نظام کی کچھ شکلیں اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں جو ہماری معلومات ہوتی ہیں، پھر ہم اپنی ضرورتیں رفع کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں تاکہ وہ کائنات میں جاری نظام سے ہم آہنگ ہو جائے۔
مثلاً ہم بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں اور پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے مناسب لباس پہنتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھ رکھا ہے کہ دنیا کے نظام میں ان ضروریات کو رفع کرنے کے لیے یہی اشیاء استعمال ہوتی ہیں۔ بس اس لحاظ سے ہمارا فعل ہماری سوچ پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ ہماری سوچ کے بعد واقع ہوتا ہے، جبکہ ہماری سوچ دنیا کے نظام پر منحصر ہوتی ہے اور یہ سوچ اس نظام کے بعد واقع ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ہمارا فعل دنیا کے نظام سے 2 قدم پیچھے ہوتا ہے، لیکن خدا جو دنیا کا یا اس کے ایک ایک گوشے کا نظام چلاتا ہے، خود دنیا کا خارجی نظام اس کا فعل ہے، اور یہ بات قرینِ عقل نہیں کہ اس کا کام کسی ایسی سوچ کا نتیجہ ہو جسے اس نظام سے حاصل کیا گیا ہو، جو پہلے ہی سے موجود ہو۔ یہ نکتہ قابل غور ہے۔